الحمدللہ، ہمیں یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ جو لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ زندگی کے مختلف شعبوں اور تقریباً ہر شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری کمیونٹی میں عام لوگ بھی ہیں اور خاص بھی، اور ہر ایک کی اپنی اپنی منفرد ضروریات اور دلچسپیاں ہیں۔ اس لیے ہم وقتاً فوقتاً اس تنوع کو پورا کرنے اور ہر ایک کے لیے ان کی ضروریات کے مطابق ایسا مواد بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہر کسی کی ضرورت کے مطابق ہو، اور ہر خاص و عام انسان اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت کو سنوار سکے اور اللہ کو خوش کرنے اور اس کو راضی کرنے والی زندگی بسر کرے۔ تو یہ ویڈیو خاص طور پر ڈاکٹرز اور اطباء کے لیے ہے جو خدمت خلق کے جذبے سے سرشار اپنی مہارت سے بیماریوں کی تشخیص کر کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں، ان کے طبی مسائل کو سمجھ کر مصائب کو دور کرنے اور صحت کی بحالی کے لیے اپنی بھرپور صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے اور اسلام بھی انسانیت کے ساتھ مکمل ہمدردی کا نام ہے، تو آج ہم اسلامی اقدار کے تناظر میں اس کے کام کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے صحت اور تندرستی کے فروغ دینے میں ان کے اہم کردار کا جائزہ لیں گے۔ پیارے دوستوں، اسلام میں نیک اعمال اور عبادات کے ساتھ ساتھ صحت اور تندرستی کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ صحت اور تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے قرآن و حدیث جسمانی اور ذہنی تندرستی کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر بہت زور دیتے ہیں، کیونکہ یہ نعمت ہمیں اللہ اور انسانیت کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ڈاکٹرز اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے صحت کے تحفظ اور بحالی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر افراد اور معاشرے کی فلاح و بہبود میں مدد ملتی ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اسلام ہمیں تمام انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا درس دیتا ہے، تو ڈاکٹرز خاص طور پر اس ہمدردی اور مہربانی کے جذبے کو مجسم کرتے ہیں، کیونکہ وہ طبی دیکھ بھال فراہم کرتے مصائب کو کم کر کے اسلامی اقدار کے حقیقی جوہر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک اچھا اور ذمہ دار ڈاکٹر در حقیقت معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جو ان لوگوں کو امید دیتا ہے جو زندگی سے امید کھو چکے ہوتے ہیں، اور ضرورت مندوں کو ذہنی خلفشار سے نکالتے اور سکون پہنچاتے ہیں۔ اس لیے عظیم لوگ اپنے کام اور لگن کی وجہ سے داد کے مستحق ہیں، لہٰذا ان کو اپنی زبردست خدمات پیش کرنے پر اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس لیے آج اس ویڈیو میں ہم ڈاکٹروں کی خدمات اور ان کے افراد اور معاشرے پر پڑنے والے اثرات کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم صحت اور تندرستی کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کو بھی تلاش کریں گے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کو فروغ دینے میں اس عظیم پیشے کی اہمیت کو بھی اجاگر کریں گے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پیارے دوستوں، اچھی صحت اور تندرستی اللہ کا ایک انمول تحفہ ہے، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جسموں کی دیکھ بھال کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے جسم کو راحت پہنچانے، اسے توانا و تندرست رکھنے اور صحت مند بنانے کے لیے ان الفاظ میں تلقین فرمائی ہے کہ تمہارے اوپر اپنے جسم کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اپنے جسم کو بیماریوں سے دور اور چاق و چوبند رکھنا جہاں طبی نقطہ نظر سے ضروری ہے، وہاں اسلامی نقطہ نظر سے اس سے بھی بڑھ کر ضروری ہے۔ صحت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو: اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجگی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ پیارے دوستوں، انسانی جسم علاقائی آب و ہوا، قدرتی وبائی امراض، غیر معیاری خوراک اور نقصان دہ اشیاء سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ چنانچہ ان بیماریوں کی درست تشخیص اور مؤثر علاج معالجے کے لیے علم طب و حکمت اور میڈیکل سائنس وجود میں آئی۔ اسلام نہ صرف عبادت کی اہمیت پر زور دیتا ہے بلکہ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کی بھی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت اور خدمت کرنے کی ہماری صلاحیت کی بنیاد ہے۔ دین اسلام میں علاج معالجے اور اس کے اخلاقی و قانونی پہلو کی اہمیت قرآن مجید کی ذیل کی آیات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث اور کچھ فقہی آراء سے واضح ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے، اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ یعنی اس آیت کے مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نے ایک جان بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اللہ اکبر! یہ خدمت خلق کی نیت سے علاج معالجہ کرنے والے ڈاکٹرز کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے بھائی۔
اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس ان کے کلینکس میں کتنے ہی پیشنٹ جاتے ہیں اور الحمدللہ اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو کر لوٹتے ہیں۔ بلا شبہ یہ آیت کریمہ کے صحیح حقدار ہیں۔ پیارے دوستوں، اس میدان میں ڈاکٹرز اور اطباء نے ہر دور میں نت نئے علاج دریافت کیے، بالخصوص ماضی قریب میں لاعلاج جان لیوا اور مہلک بیماریوں کے جدید طریقہ علاج نے بہت سے مریضوں کو نئی زندگیاں بخشی ہے۔ اس لیے یہ طبقہ بجا طور پر محسن کہلانے کا صحیح معنوں میں حقدار ہے۔ خدمت خلق کے سارے پہلو اپنی اپنی جگہ پر بہت اہمیت کے حامل ہیں، مثلا بھوکوں کو کھانا کھلانا، محتاجوں کو کپڑے پہنانا، اپاہج و معذور افراد کے کام میں ہاتھ بٹانا اور ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنا۔ لیکن ان سب سے زیادہ خدمات کا محتاج ایک مریض ہوتا ہے۔ ایک مریض ان تمام خدمات کا سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ وہ اسے کہ بسا اوقات اس کی بیماری اسے مقام پر پہنچا دیتی ہے جہاں وہ بے بس ہو جاتا ہے، کھانا موجود ہونے کے باوجود نہیں کھا سکتا، کپڑے پہننے کے باوجود اس کا جسم اذیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ تب وہ ڈاکٹروں اور تیمارداروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ چونکہ عموماً ایسے موقع پر مریض مایوسی کا شکار بہت جلد ہو جاتا ہے، اس لیے شریعت نے بیمار پرسی اور تیمارداری کا حکم دیا ہے اور اس پر بہت بڑے اجر و ثواب کا اعلان کیا ہے۔ اس لیے ایک ڈاکٹر ان سب اجر و ثواب کا اس وقت حقدار ہوتا ہے جب وہ نیک نیتی اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار یہ امور سر انجام دے۔ مریض کو تسلی کے کلمات کہنا ہی عیادت ہے جو کہ عبادت ہے۔ اس کے بعد اس کے علاج معالجے کرنا مزید باعث اجر ہے۔ یعنی یہ طبقہ اگر نیک نیتی سے اپنی خدمات سر انجام دے تو بلا شبہ اللہ کے ہاں اجر عظیم حاصل کر سکتا ہے، چونکہ یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے اور اسلام انسانی سے مکمل ہمدردی کا نام ہے۔ ایک قابل ڈاکٹر معاشرے کا ہیرو ہوتا ہے، یہ انسانیت کے خادم اور سماج کے لیے رحمت ہیں۔ غرض کے طب و علاج کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے اور معالج انسانی خدمت کے اعتبار سے سب سے اہم ذمہ داری انجام دیتا ہے۔ وہ اپنے پیشے میں اجرت کے ساتھ ساتھ اجر اور دنیا کے نفع کے ساتھ ساتھ آخرت کے نفع کو بھی پا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اس پیشے کو محض تجارت کے طور پر اختیار نہ کرے بلکہ اس میں خدمت کے پہلو کو بھی ملحوظ رکھے اور جھوٹ، دھوکے اور حرام طریقے پر کسب معاش سے اپنے دامن کو بچائے، کیونکہ انسان کا رزق پہلے سے لکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے وہ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے مگر اس سے زیادہ نہیں پا سکتا جتنا اس کے مقدر کر دیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں اچھی صحت و تندرستی اور اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ڈاکٹرز خدمت خلق کی نیت سے خدمات سر انجام دیتے ہیں اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، ان کی دنیا بھی اچھی بنائے اور آخرت بھی اچھی بنائے۔